نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 5 دیکھتے ہیں، اس کا پہلے ٹرانسلیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایہا، اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، انفقوا تم خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو کسب تم کمائی ہے تم نے، ومما اور ان میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ تیمموا تم ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم حالانکہ نہیں ہو تم بآخذیہ لینے والے اس کو، الا مگر ان یہ کہ تغمضوا تم آنکھیں بند کر لو، فیہ اس میں، وعلموا اور تم جان لو، انا یقیناً اللہ تعالیٰ غنی بڑا بے نیاز ہے، حمید بے حد خوبیوں والا۔ الشیطان شیطان یعدکم خوف دلاتا ہے تمہیں، الفقر مفلسی کا، ویأمرکم اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء فحش کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ دیتا ہے تمہیں، مغفرۃ بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتل وہ عطا کرتا ہے، حکمہ یعنی حکمت، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، ومن اور جس کو، یؤتا عطا کی گئی، الحکمہ حکمت، فقط تو یقیناً، اوتیا اسے دی گئی، خیرن بھلائی، کثیرہ بہت زیادہ، وما اور نہیں، یذکر نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل مند لوگ۔ وما اور جو انفقتم تم خرچ کرو، من نفقۃ کوئی خرچ، او یا نظر تم نظر مانو، من نظری کوئی نظر، فإنا تو یقیناً یا بلا شبہ، اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے اس کو، وما اور نہیں، بالظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ان اگر تبدوا الصدقات تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما تو کیا ہی اچھا ہے، ہیا وہ، وإن اور اگر تخفوها تم چھپاؤ ان کو، وتؤتوها اور تم دو انہیں، الفقراء ضرورت مندوں کو، فہوا تو وہ، خیر زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری کچھ برائیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ لیسا نہیں، علیک آپ پر، ہداہم ہدایت ان کی، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وما اور جو کچھ تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیر میں سے، فلانفسکم تو وہ تمہاری جانوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے، الا مگر، ابتغاء طلب میں، وجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، وما اور جو کچھ تنفقوا تم خرچ کرو گے، من خیر میں سے، یوفا پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا نہیں، تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا، للفقراء فقراء کے لیے، الذین وہ جو احصروا روکے گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، ضربن فی الارض زمین میں سفر کی، ضربن کا مطلب ہے سفر کرنا، یحسبہم سمجھ بیٹھتا ہے انہیں، الجاہل ناواقف آدمی، اغنیاء مالدار، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعریفہم آپ پہچان جائیں گے انہیں، بسیماہم ان کے چہروں ہی سے،
لا یسألون نہیں وہ مانگتے الناس لوگوں سے الحافہ لپٹ کر، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے، فإنا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے علیم خوب جاننے والا ہے۔ طیبات کسبتم اخرجنا تیمموا یامین الخبیث بآخذیہ تغمضوا غنی غین جا حمید حامیم دال الشیطان شین تا نون یعیدکم واو عین دال الفقر ویأمرکم بالفحشاء فحاشین مغفرہ الحکمہ یؤتا اوتیا کا بھی یہی ہے اور یوتی کا بھی یہی ہے، یا ہاں جی حمزہ تا یا یذکروا نظرتم، ہاں من نظری کا بھی یہی ہے، یعلم من انصار تبدو واو الصدقات بادال واو تبدو کا ہے اور صدقات سوادال قاف تخفوها جا الفقراء خافا یا ہے اس کا الفقراء یکفر خبیر خداہم فلی انفسکم سین انفاسین یوفا واوفایا یستطیعون نہیں تا واو عین سین جو ہے وہ ہاں باپ کا ہے، ضربن ہاں ضربہ جو ہے یہ سفر کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ضربہ مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ضربہ بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز کے بارے میں بیان کرنی۔ یحسبہم الجاہل من التعفف عین فافا تعرفوہم بسیماہم سین جامع الحافہ ہا فا لام علیم چلے یہ میں کنفرم کرتی ہوں، علیم۔ رکوع نمبر 5 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 267 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو۔
مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کھجور پکنے کے زمانے میں لوگ مسجد نبوی میں 2 عمودوں کے درمیان رسی سے کھجور کے گچھے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ غریب مہاجرین کھایا کریں۔ بعض لوگ ان گچھوں میں ردی کھجوروں کے گچھے ملا دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کیا حکم دیا کہ اس نے تمہیں کمانے کی توفیق دی، تو جو تم نے کمایا اس سے کچھ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے پاک اموال میں سے صدقہ کرو۔ صدقے کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاک کمائی سے کیا گیا ہو، چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، یعنی تجارت، زراعت، صنعت وغیرہ کچھ بھی۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، یعنی پھل، اجناس، معدنیات وغیرہ میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو دنیا میں انسان کے مال خرچ کرنے کی کون سی صورتیں ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے گا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے، یعنی یہ 2 طریقے ہیں جس سے ہم دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں، یا تو اچھی راہ پہ لگاتے ہیں یا شیطان کی راہ میں لگاتے ہیں۔ یہ 2 طریقوں پہ ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی فکر کی اصلاح ضروری ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ مال کو اپنی ذاتی چیز نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی چیز سمجھے۔ اپنی کمائی میں سے حقیقی ضرورت کے مطابق لے لے، حقیقی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ ہے اسے بلند مقاصد میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں کو دینا، اس کے دین کی ضرورتوں میں خرچ کرنا اتفاق کے بلند مقاصد میں سے ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال و دولت ہے، اہل عیال بھی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کیسے خرچ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے مال سے زکوٰۃ دے، تجھے پاک کر دے گی۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ، مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ یہ مسند احمد کی 136 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں پر مال خرچ کرواتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب میں کمزور ہو جاؤں گا اور خالی دامن ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس دن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ آج میں کمزوروں پر خرچ کر کے کل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی اس کو تباہ و برباد کر دے۔ صحیح بخاری کی 1442 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ سوچ دین کی ضرورتوں میں مال خرچ کرواتی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، دین کو پھیلانا اس کا حکم ہے۔ چونکہ دین کو پھیلانے کا مشن کس کا مشن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، اس لیے یہ میرا مشن ہے۔ میں نے دین کی ضروریات کے لیے مال لگایا تو تبھی میں اللہ تعالیٰ کے مشن میں شریک ہوں۔ میں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے مال میں شامل کروں تو یہ اس کے بڑے خزانوں میں سے مل کر زیادہ ہو جائے گا۔ فَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، یعنی خبیث سے مراد ردی نکمی چیزیں، ان کا ارادہ نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ بیکار چیزیں صدقہ نہ کرو۔ جیسے ہمیں کوئی صدقہ کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں، جو بالکل بیکار چیز ہوتی ہے جو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنی ہوتی تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اسی چیز سے روکا گیا ہے کہ بیکار نکمی چیزیں جو ہم خود لینا نہیں پسند کریں گے وہ کسی کو نہ دیں۔ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، یہاں پہ مراد بیکار چیز صدقہ ہے۔
اس آیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے افراد موجود تھے جن کی تربیت کی ضرورت تھی، جنہیں بلندی کے راستے پہ ڈالنے کی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت ہر وقت ہر دور میں موجود رہتی ہے، اس لیے کہ افراد کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی تربیت ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی طلب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو، یعنی تم اس کو لینا خود بھی پسند نہ کرو گے، اس چیز کو جو تم دوسروں کو دے رہے ہو۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارا حق کسی اور پر ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے جو بے قدر و قیمت ہو تو تم اسے نہ لوگے، مگر اس وقت جب تمہیں اپنے حق کی بربادی دکھائی دیتی ہو اور تم چشم پوشی کر کے اسی کو لے لو گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وہ وقت وہ ناقص مال لے کر آیا تو تم ہرگز نہ لوگے، اگر لوگے بھی تو اس کی قیمت گھٹا کر، تو تم کس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے، اسے اللہ تعالیٰ کے حق کے عوض کیوں بھی دیتے ہو؟ جو خود لینا پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہو؟ بس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس آیت میں انفاق کے معاملے میں مومنوں کے لیے نہایت عمدہ سبق ہے کہ جس چیز کو خود لینا پسند نہیں کرتے اسے دینے سے بھی گریز کیا جائے۔ انفاق یعنی صدقہ کرنے کے حکم کے تقاضے میں حلال اور پاکیزہ طریقے سے کمائے گئے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال خرچ کیا جائے گا، تمام اموال میں سے خرچ کیا جائے گا، زرعی اجناس ہو یا معدنیات ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ردی اور گھٹیا اشیاء کے خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا جائے جن میں خود ان اشیاء کے مالک کی دلچسپی نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے جو شخص انہیں سر انجام دے وہ ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائے۔ جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال دل کی خوشی اور فراغ دلی سے ادا کرے، بوڑھی خارج زدہ بیمار اور گھٹیا اونٹنی بکری یا گائے وغیرہ زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے، یعنی اچھے مال میں سے درمیانے درجے کا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے نہ برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، بے حد خوبیوں والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بڑا بے پرواہ ہے کہ کوئی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اغماض برتنے سے جو کہ محتاج ہے اپنے غنی ہونے کا شعور دلایا، یعنی بے شک وہ انسان منہ پھیر لے دینے سے، لیکن اللہ تعالیٰ غنی ہے کہ جس آقا سے تم سب کچھ لے رہے ہو وہ تمہیں دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے تم سے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ تو بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ ہاں اس صدقے کی تمہیں ضرورت ہے، اس لیے اپنی ضروریات کا خیال رکھو۔ یہ صدقہ ہمارے لیے کیوں ضرورت ہے؟ ہم تو دے رہے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ یہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، تمہارے لیے سایہ بنے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے، لہٰذا مناسب کیا ہے کہ بہترین خرچ کرو، خوش دلی سے کرو اور اپنے دشمن شیطان کی پیروی نہ کرو جو تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے اور ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کلاش ہو جاؤ گے، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حمید یعنی بے حد خوبیوں والا ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے، حمد کا مالک ہے، اس لیے اسے کسی کی حمد سے کسی کے احترام پھر نعمت سے فرق نہیں پڑتا، وہ پاکیزہ چیزوں پر اچھی جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات الغنی الحمید سے مومن کو اپنے برے تصورات کا احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اجر کا پورا یقین نہیں، مجھے تنگ دستی کا خوف ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ سے تعلق والوں کو لاحق نہیں ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ تصورات جو جگانے والی قوت کون سی ہے؟ شیطانی قوت ہے، یعنی ایک مومن جو ہے اس کے دل میں ایک دستک آتی ہے کہ یہ تم خرچ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو اس کو فوراً ہی سمجھ آ جاتی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو مومن یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ فیاض ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ برے اخلاق والے سے محبت کرے؟ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے
اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرتا ہے اور برائی کو دور کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 268 ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اس وجہ سے دل کے اندر حرص اور بخل پیدا ہوتا ہے۔ شیطان نیکی کے جذبوں سے باندھ دیتا ہے۔ شیطان نیک کام سے روک کر بے حیائی اور بدکاریوں کی ترغیب دلاتا ہے، گناہوں، نافرمانیوں، حرام کاموں اور حق کی مخالفت پر وہ اکساتا ہے۔ شیطان نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہوئے ڈراتا ہے کہ ابھی تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہوئے شیطان انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ایک چوکا مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے۔ شیطان شرارت پر آمادہ کرتا ہے، حق جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے۔ آپ کبھی اپنے دل کی طرف غور کیجیے گا، جب ہم شش و پنج میں ہوتے ہیں، ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمیں برائی کی طرف اکسار ہوتا ہے، لیکن نیک فرشتہ جو ہے ہمیں نیکی کی طرف کی ترغیب دے رہا ہوگا۔ یعنی ایٹ اے ٹائم ہمارے دو دل ہو رہے ہوں گے، یعنی اسی وقت فیل کیا کریں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، شیطان کی طرف سے کیا الہام ہو رہا ہے اور فرشتے کی طرف سے کیا الہام ہو رہا ہے۔ تو فرشتہ نیکی پر اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں ایسا خیال آئے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے فوراً ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترمذی کی 219 نمبر اور 220 نمبر حدیث ہے۔ شیطان الفحشاء یعنی شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ عربی زبان میں فحشاء اس نافرمانی کے کام کو کہتے ہیں جس میں انسان حد سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لفظ کا زیادہ تر استعمال جو ہے بے حیائی کے لیے کاموں پر ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ عام ہے۔ مثلا تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے سود کھانا، نمود و نمائش کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، یہ خوف کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو فقیر ہو جائیں گے۔ الفحشاء سے مراد ادائیگی زکوٰۃ اور صدقات میں بخل کرنا ہے۔ شیطان کا حکم خیر خواہی کا نہیں، دھوکے دہی کا ہے، اس لیے اس کا نہیں اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ اس نے واضح فرمایا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ سورہ فاطر کی 6 نمبر آیت ہے۔ آگے فرمایا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، تمہارے لیے آسانی کرتا ہے، وہ بخشش کا ذریعہ بناتا ہے، اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کتنی ہی آسانیاں کر دے گا، تمہاری جو برائیاں ہوں گی تم سے دور کر دے گا، تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا، تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آخرت کے لیے معافی کا ذکر پہلے کیا گیا، کیونکہ پہلے مغفرت یعنی بخشش ہوتی ہے، فضل بعد میں ہوتا ہے۔ فضل سے مراد رزق کی کشادگی، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دنیا میں جزا رزق کی کشادگی اور دلوں کی خوشی کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور آخرت کی بھلائی قبر میں راحت اور قیامت کے دن کے ثواب کی صورت میں ملے گا۔ شیطان کی دھمکی کے مقابلے میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ صدقے کی وجہ سے گناہ معاف کر دوں گا، اور ابلیس کی جانب سے فقیری کی دھمکی پر یقین نہ کرو، کیونکہ مجھ سے زیادہ فضل والا کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو پس وہی اس کا بدلہ بھی ہے۔ سورہ سبا کی 39 نمبر آیت ہے۔ آگے اس آیت میں فرمایا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی
وہ اپنی وسعت سے فراغ دستی سے عطا کرتا ہے. اس نے اپنے فضل کے وعدے سے اپنے واسع ہونے کا شعور دلایا. اللہ تعالیٰ علیم ہے، کم ہو یا زیادہ، خفیہ ہو یا ظاہر، فضل سے اس کا بدلہ دے گا. یعنی جتنا جس کے مطابق عمل کیا ہوگا، جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا اس کے ذریعے بدلہ دے دے گا. اسے مغفرت کے وعدے سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ اگرچہ وہ تمہارے گناہوں کے حساب کتاب رکھتا ہے، علیم ہے، لیکن وہ وسیع رحمت والا ہے، علیم ہونے کے باوجود بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے سارے حالات سے واقف ہے، اس لیے وہ ان کے خلجانات، رجحانات اور میلانات کو توازن و اعتدال میں لانے کے لیے حکمت عطا فرماتا ہے، تاکہ انسان مقصد، سبب اور نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرے. آیت نمبر 269 ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بھلائی دے دی گئی اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب نازل فرمائی جس میں بڑی حکمتیں ہیں. یہاں پہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک کا علم. یعنی حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ. حالانکہ پیچھے ہم نے جو حکمت کا میننگ پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ حدیث کا علم حاصل کرنا. لیکن یہاں پہ جو حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن کے لیے ہوا ہے. تو اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہوتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد قرآن اور فقہ ہے. سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حکمت تفقہ فی الدین، اور اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ ایک سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، دین کے مطابق فیصلے کرنے کی قوت عطا فرماتے ہیں، صحیح بصیرت عطا کرتے ہیں، صحیح قوت فیصلہ دیتے ہیں، اور وہ سمجھ بوجھ جس کی وجہ سے انسان بھلے برے کو پہچان سکے، یہ حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یعنی وہ انسان اگر فیصلے کرتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن فیصلے کس کے مطابق کرتا ہے؟ اس علم کے مطابق کرتا ہے، اسی سے جو ہے وہ فیصلے نکالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈر کے نکالتا ہے. حکمت سے مراد نفع مند علم، اپنے صالح، شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا. اور جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت بھلائی دے دی گئی. یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے علم نفع مند علم، اپنے صالح کی توفیق اور شریعت کے اسرار اور حکمتوں سے واقفیت دے دی، تو اسے بڑھ کر کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو نصیب ہو جائے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. کون سی نعمت؟ نہیں، دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی جو ساری استطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. یہ انبیاء کا ورثہ ہے. حکمت اور دانائی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. بندے کو کمال صرف حکمت سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کمال نام ہے علمی اور عملی قوت کے کامل ہونے کا. تو علمی قوت تو حقیقی معرفت سے، اس کے مقصود کی معرفت سے کامل ہوتی ہے، اور عملی قوت نیکی کرنے اور برائی سے اجتناب کرنے سے مکمل ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں بندہ صحیح قول، صحیح عمل کا حامل ہو جاتا ہے. یعنی اس کو صحیح قول کا پتہ چل جاتا ہے، صحیح عمل کیا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں نیز دوسروں کے بارے میں ہر حکم کو اس کے صحیح مقام پر رکھ سکتا ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں یہ رکھ دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، بھلائی سے محبت رکھیں، حق کے طالب ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو ان کی عقل اور فطرت میں جڑے رکھنے والی ان اشیاء کی یاد دہانی کرائی جائے، اور جو تفصیلات لوگوں کو معلوم نہیں وہ بیان فرمائی جائے. پھر لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے. ایک قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، تو انہیں اپنے فائدے کی باتیں یاد ہو گئی، انہوں نے اس پر عمل کیا، انہیں اپنے نقصانات کی باتیں معلوم ہوگی تو وہ ان سے بچ گئے. یہ لوگ کامل عقل اور فہم کے مالک ہیں. دوسری قسم کے لوگ
جنہوں نے انبیاء کی دعوت قبول ہی نہیں کی، بلکہ ان کی فطرت میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی ان کے مطابق عمل کیا، یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی 71 نمبر حدیث ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین سیکھتا ہے اور وہ گھر سے سیکھنے کی غرض سے جاتا ہے یا سکھانے کی غرض سے جاتا ہے تو جتنے بھی کائنات کی مخلوقات ہیں، سمندر میں مچھلیاں اور چونٹیاں، ہر چیز اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے اس کے لیے یہ سعادت ہے۔ اور یہ دین کی سمجھ اور یہ بھلائی جو ہے کس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے اسی کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی عقل مند وہ ہے جنہوں نے انبیاء پر یقین کیا، ان کے ذریعے اپنے نفع اور فائدے کی باتیں انہوں نے یاد کر لی، ان پر عمل کیا، انبیاء کی تعلیمات سے عقل والوں کو نقصان دینے والی باتوں کا علم ہو گیا تو وہ ان سے بچ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، عقل والے واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، عقل والے غور و فکر کر کے برے انجام سے بچ جاتے ہیں، عقل والے دوسروں کے حالات سے اپنے لیے سبق حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل والے بے مقصد اور لاؤ لو والی زندگی اختیار نہیں کرتے، بلکہ خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھتے ہیں اور اوروں تک بھی یہ بھلائی کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا یہ کام ہے، اب انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہمارا کیا کام رہ گیا کہ ہم اس علم کا حاصل کریں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ ایک بھی بات اگر کسی تک پہنچاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی بات پر عمل کر لیتا ہے تو کیا پتہ وہی بات جو ہے ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو کلاس میں سیکھیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ آیت نمبر 270 ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اس کا اطلاق عام انسانوں کی زندگی میں کیے جانے والے خرچ پر ہو رہا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اس نفقہ خرچ سے مراد وہ خرچ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، واجب ہو یا مستحب، ہر خرچ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ او نظر تم من نظر، یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر ماننا، نظر وہ چیز ہے جسے عوامی زبان میں منت ماننا کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو ہے ہم پر لاگو نہیں اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی لیکن ہم وہ اپنے اوپر خود اپلائی کر لیتے ہیں۔ فقہ میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ کسی مراد کے پوری ہونے پر اپنے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کر لینا جو واجب نہ تھی۔ انسان اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے کسی ایسے خرچ یا خدمت کو اپنے ذمہ لازم کر لے جو اس کے لیے فرض نہ ہو۔ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ یا اس کے فرض نہ ہو اس پر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا مانی جا سکتی ہے کسی اور کے لیے نظر، کیونکہ یہ شرک ہے۔ نظر نماز روزے کی طرح عبادت ہی ہے، یہ نظر ماننا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننا ہے، اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ تو وہ نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو حلال اور جائز کام کے لیے کی جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہوگی۔ تو کون سی نظر منع ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہو، یعنی بت کے لیے، کسی انسان کے لیے نظر مانی گئی ہو، یہ جو ہے منع ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے راستے میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی وجہ سے ہو، تو یہ جو ہے نظر ماننا جو ہے منع ہے۔ تو نظر ماننا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے،
بس اس سے اتنا ہوتا ہے بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی 4241 نمبر حدیث ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیتوں کو پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضمیر کی پوشیدہ خواہشات کو جانتا ہے، انسان کے خفیہ حرکات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے خلوص نیت سے عمل کیا اور کس نے نہیں کیا۔ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی خرچ کرے یا نظر پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جہاں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو واجب خرچ نہ کریں، یعنی نظر مار کر اسے پورا نہ کرے۔ جو مخلوق کی خوشی کے لیے خرچ کریں یا نظر پوری کریں تو وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہیں رکھتا وہ ظالم ہے۔ مخلوق کی خوشی کے لیے عمل کرنے والا اس لیے ظالم بن جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنا تھا، اس نے عمل کو غلط جگہ پہ رکھ دیا۔ یعنی اس نے جو نظر مانی تھی اس کو نظر پوری کرنی چاہیے تھی، وہ اپنا مشن پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس مشن کو پورا نہیں کیا، یعنی اس کو جائز مقام پر جو اس کا مشن تھا وہ نہیں ہوا، تو وہ کیا ہو گیا، پھر ظلم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سزا رکھی کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 271 ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سیدنا شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اپنا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، چونکہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو دیے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم، جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، یعنی جو صدقہ فرض ہو اس کو اعلانیہ یعنی ظاہر کر کے بھی دینا جو ہے افضل ہے۔ افضل کس لحاظ سے کہ ظاہر کر کے صدقہ دینا ایسی صورت میں افضل ہو جاتا ہے جب لوگوں کے لیے صدقہ دینے کی ترغیب کا باعث بن جائے، ایسے مواقع پر اعلانیہ صدقہ فضیلت کا باعث بن جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ جو صدقہ فرض کے علاوہ ہو اس کو چھپانا زیادہ بہتر ہے، اس طرح انسان ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خفیہ صدقہ دینا باری تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ افضل صدقہ وہ ہے جو پوشیدگی سے کسی حاجت مند کو دے دیا جائے اور مال کی قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے صدقہ کیا، اسے اس طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صدقے کو ظاہر کر دو تو یہ بھی اچھا ہے، اگر پوشیدہ طور پر دو اور فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ صحیح بخاری کی 13 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ دینے سب سے قریب جو ہے دانا ہاتھ ہوتا ہے،
اور اس کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے. یعنی ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, اگر کوئی صدقہ دیا تو ہمارے ساتھ والے ساتھی کو بھی نہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے تو وہ ٹھہر گئی. فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی پر اظہار تعجب کیا اور کہا, اے ہمارے رب, کیا تو نے پہاڑوں سے بھی سخت مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں, لوہا. انہوں نے کہا, کیا لوہے سے بھی زیادہ سخت مخلوق پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آگ. انہوں نے کہا کہ آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پانی. انہوں نے کہا, کیا پانی سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں, ہوا. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آدم کا بیٹا جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ سے مخفی رکھے. یعنی یہ سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز ہے. ترمذی کی 3369 نمبر حدیث ہے. تو پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے, لیکن آیت میں اشارہ ہے کہ جب صدقات نہ دیے جا رہے ہوں تو اس صورت میں پوشیدہ صدقہ ظاہر کرنے سے افضل ہے. صدقات کو پوشیدہ رکھنے اور ظاہر کرنے کا دار و مدار مصلحت اور فائدے پر ہے. اگر ظاہر کرنے سے امید ہو کہ دوسرے لوگ بھی نیک کام کریں گے تو خفیہ صدقے کی نسبت ظاہر کر کے دینا افضل ہے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور انہیں ضرورت مندوں کو دو. یعنی صدقہ کن کو دینا چاہیے؟ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے. زیادہ ضرورت مند کی موجودگی میں کم ضرورت مند کو نہیں دینا چاہیے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی صدقہ دینے کے لیے صدقہ جو ہے باعث ثواب ہوگا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ, اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی صدقے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ برائیاں دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اور بندے کو عذاب سے بچا لے گا. صدقہ دینے سے دل کی تنگی بھی انسان کی دور ہوگی اور مومن بخل سے بچ جائے گا. صدقہ دینے سے مال کی محبت پر چوٹ پڑتی ہے, اس طرح مومن کی حرص میں کمی آتی ہے. چھپا کر صدقہ دینے سے مومن کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے, مومن ریاکاری سے بچ جاتا ہے. صدقہ کرنے سے مومن کے نفس کی مسلسل اصلاح ہوتی رہتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے اسے گناہوں سے دور کر دیتا ہے. رب العزت کا فرمان ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. نیکی کا ہر کام برائیوں کو دھو ڈالنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوشیدگی کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. یعنی چھپ کر صدقہ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ صدقے سے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا کہ جس چیز کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. تمہارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلا کر پوشیدہ صدقے کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر سے ثابت ہوتا ہے کہ جزا سزا اللہ تعالیٰ دیں گے, اور جس طرح سے ہم نے صدقہ کیا ہوگا اسی کے مطابق ہمیں اپنی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ خبیر ہے اور اسی طرح ہمیں جزا یا سزا ملے گی. آیت نمبر 272 ہے, لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے, اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو. خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ابن ابی حاتم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے تھے کہ صرف اہل اسلام پر صدقہ کیا جائے, یہاں تک کہ یہ آج نازل ہوئی کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تمہاری نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس مذہب کے پیروکار تم سے سوال کریں انہیں صدقہ دیا کرو. آیت کے شان نزول سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان غیر مسلم رشتہ داروں پر خرچ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا
کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا اجر کا باعث ہے، البتہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں مخاطب ہو کر فرمایا کہ محمد لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا۔ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے پاس اختیار نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا گمراہ کر دے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جو مخلوق کا خالق ہے وہی دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، اس لیے ہدایت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہٰذا دعوت دینے والے کے پاس کسی انسان سے نفرت کا جواز باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی کی ضد کی وجہ سے دل تنگ کرنے کا جواز باقی رہتا ہے۔ یعنی جیسے فرض کریں ہم کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ اسلام لے آؤ، لیکن وہ نئی ضد کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے کہ یعنی ہمیں اذیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی وجہ سے اس سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو داعی انتظار کرے گا کہ کب اللہ تعالیٰ دلوں کو اجازت دے اور ہدایت کے راستے پر وہ آ جائیں اور اپنے رب کو پہچان لیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور خیر میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے یہ مال تم مسلمانوں پر خرچ کرو یا کافروں پر، وہ تمہارے ہی لیے، یعنی تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ تمہارے لیے کیسے ہے کہ آخرت میں اس کا اجر دگنا ہو کر ملے گا۔ تو انسان جو انفاق کرتا ہے وہ کیسے اس کا کام آتا ہے؟ یعنی دنیا میں انسان بخل، دل کی تنگی سے اور حرص جیسی بری عادتوں سے بچ جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا کئی گنا اجر پاتا ہے وہ۔ یعنی دنیا میں بھی وہ فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ دنیا میں کیا فائدہ دے گا؟ کہ انسان بخل سے، دل کی تنگی سے دور ہو جائے گا، اور حرص اس کی ختم ہو جائے گی، بری عادتوں سے بچ جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ مال خرچ کرتا ہے جو دنیا میں بدلہ نہیں پانا چاہتا، جو اچھی مقدار میں خرچ کرتا ہے جہاں سے واپسی کی امید نہیں ہوتی۔ مومن کے خرچ کی بنیاد ایمان ہوتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایمان لاؤ لب کے کاموں میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور خیر میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کا مقصد ہے کہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تمہارا ہر صدقہ قبول ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رضائے الہی کی خاطر تم جو بھی خرچ کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہوگا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ صحیح بخاری کی 2742 نمبر حدیث ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، نیک اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اسلام نے بلا امتیاز مذہب، معاشی تعاون اور امداد کے دروازے کھول کر ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ جس میں مذہبی آزادیوں کو اصول متعین کر دیا، جہاں جبر اور تشدد کا قلم کما کر دیا ہے۔ ایک ایسی فضا جس میں مذہبی رواداری ہے، ایک ایسی فضا جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غیر مسلم پر کیے جانے والے خرچ پر بھی اجر کا وعدہ ہے، جو انسانی ہمدردی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ آیت نمبر 273 ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے،
ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان لیں گے. وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال والوں کو حکم یہاں پہ دیا ہے کہ وہ اپنا مال ان فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے یا دن رات اس کی بندگی کے لیے یا حصول علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. یعنی ان چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی معیشت کے لیے نہیں نکل سکتے، تجارت نہیں کر سکتے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد اصحاب صفہ ہیں. اصحاب صفہ کون تھے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھیں یا وحی کے الفاظ لکھیں، اور وہ تجارت نہیں کیا کرتے تھے. حافظ ابن کثیر نے کہا ان سے مراد وہ تمام مہاجرین جو مدینہ منورہ میں آ کر اقامت پذیر ہو گئے تھے، اور تجارت اور حصول مال کے اسباب اور ذرائع ان سے منقطع ہو گئے تھے. تو یہاں فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تمہارے خرچ کے کون لوگ زیادہ مستحق ہیں. ان کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات ان فقراء کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مدد میں بڑی مدد دین کے ان خادموں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی حفاظت کے کاموں میں مکمل مصروف رہنے کی وجہ سے بے معاش ہو گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جو رزق کی وجہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے سفر کے قابل نہ ہو. جیسے ایک کامیاب تاجر کے پاس اپنے بزنس کے علاوہ وقت نہیں ہوتا، ایسے ہی کامیاب داعی کے لیے دین کے علاوہ وقت نہیں ہوتا. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ صاحب معاش ان لوگوں کے لیے حصہ نکالے جو دینی مصروفیات کی وجہ سے اپنی معاشیات فراہم نہ کر سکیں. تو دین کا خادم خود تو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو کرتا ہے، نہ وہ کسی انسان سے مانگتا ہے، نہ پانے کا امیدوار ہوتا ہے. صاحب معاش یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس معاشی وسائل اس قیمت پر آئے ہیں کہ میں دین کی خدمت نہیں کر سکا، تو اس کی تلافی ہونی چاہیے. اور وہ ایسے میں کہ میں اپنے مال میں ان بھائیوں کا حصہ لگاؤں جو میری کمی کی تلافی اللہ تعالیٰ کی ہاں کر دیں. یعنی خود تو وہ معیشت کمانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی حدیثوں کو نہیں پڑھ سکا، قرآن کا علم نہیں حاصل کر سکا، لیکن جو یہ چیزیں کرتا ہے، یعنی جو معیشت نہیں کما سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، لیکن یہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے، تو وہ اپنی تلافی کیسے کرتا ہے کہ اس کی راہ میں جو ہے اس پر لگاتا ہے اپنا مال. تو جب دین کی جد و جہد اس مرحلے میں ہو کہ دین کے نام پر معاشی عہدے نہ ملتے ہوں، جب دین کی راہ میں لگنے والا بے روزگار ہو جائے، جب دین کے نام پر کیے جانے والے خرچ کی وجہ سے سزا کا ڈر ہو، جب دین کے خادموں کو مال دینا ایک غیر اہم طبقے سے رشتہ جوڑنا ہے، جب دین کے کاموں پر خرچ کرنا مجلسوں میں قابل تذکرہ نہ ہو اور انسان کی حیثیت اس کے ناموری میں اضافہ نہ کرتا ہو، ایسا خرچ چونکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس لیے ایسا خرچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ کون سا خرچ ہے؟ جیسے مساجد میں اکثر طلباء کیا کر رہے ہوتے ہیں، دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ اپنی معیشت کا انتظام نہیں کر سکتے. تو اگر ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ ہماری تلافی ہے، کیونکہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے، پھر ہم معیشت کما رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، اپنی تلافی کے لیے ان کی مدد کریں گے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے. یعنی ان کی غیرت خودداری گوارا نہیں کرتی کہ وہ لوگوں سے سوال کرے. تو ناواقف جس کو پہچان نہیں ہوتی، وہ یہ گمان کر گزرتا ہے کہ یہ لوگ خوشحال ہیں، محتاج اور مستحق امداد کے نہیں ہیں. تعفف سے مراد کہ سوال نہ کرنا، سوال کرنے سے بچنا، یعنی وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں وہ، کیونکہ ان کو دین کا علم ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روزی کا انتظام کر دے گا، تو لوگوں سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 یا 2 کھجور 1 یا 2 لقمے در بدر لیے پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ یہ ابو ہریرہ کون تھے؟ ابو ہریرہ بھی جو تھے دن رات دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے سب سے زیادہ احادیث ان سے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے اس قدر نڈال ہو جاتے تھے کہ کہیں بھی گر جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو مرگی کا کوئی دورہ پڑا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے مانگتا نہیں تھا، لیکن مجھے حالانکہ ہر آیت کے بارے میں علم تھا، لیکن میں اس لیے کسی سے آیت کا پوچھنے بیٹھ جاتا تھا کہ اس آیت کا مطلب مجھے سمجھا دو، کہ شاید کوئی مجھے سمجھانے کی خاطر اپنے گھر لے جاؤ اور مجھے کھانا کھلا دوں۔ یعنی اس حد تک وہ جو تھے اتنے مطلب رہتے تھے اس طرح سے۔ تعریفون بسیماہم، آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، میں خمیری روٹی نہ کھاتا تھا۔ یہ وہی والی بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے کہ نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، یعنی میرا وقت علم کے ساتھ کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہ جاتا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ تو بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسے چاٹ لیتے۔ لا یسالون الناس الحافا، اور لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی جو شخص سوال کرے اس کے پاس 40 درہم ہو تو اس نے الحاف کیا۔ جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہو حالانکہ اس کے پاس 5 اوقیاء برابر مال موجود ہو تو گویا اس نے اصرار کر کے سوال کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے 1 یا 2 کھجور 1 یا 2 لقمے در بدر لیے پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اور اگر تم دلیل چاہو تو اس قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ یہ صحیح بخاری کی 4539 نمبر حدیث ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو خیر میں سے بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، اس لیے خرچ کرو۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔